السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ محمد عمران قادری ایک نئی حدیث پاک اور روایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ کریم کی رحمت اور عنایت سے حاضر ہوں۔ آج کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت پر اگر آپ کتابیں لکھنی چاہیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی اور آگ ختم ہو جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تفسیر جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکے گی، یہ اس قدر وسیع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ راوی ہیں اور بذات خود یہ اس حدیث پاک میں موجود بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، کسی راستے پر جا رہے تھے، کسی کام سے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب سیکنڈ خلیفہ آف اسلام، سیکنڈ کیلف آف اسلام، وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور عالم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ہاتھ مبارک جو ہے اس طرح سے پکڑا ہوا ہے، یا یوں پکڑا ہوا، کہہ لیں کہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کس کا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قربان جائیں، کیسی ہستیاں ہیں یہ اللہ کے صحابی رسول، اور اوپر سے خلیفہ اسلام، اور اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کر کے ان کو مانگا تھا کہ دین میں تقویت ملے، عمر کو مجھے دے دے، مسلمان کر دے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عدل کے بادشاہ ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھاما ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں بجز اپنی جان کے۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں بجز اپنی جان کے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک کہ تم کو میں جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان نامکمل رہے گا، تمہارے ایمان کو کامل نہیں کہا جائے گا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے نا کہ میری جان سے بڑھ کر ہر چیز سے محبوب ہیں، مان لیا، لیکن جان سے محبوب ماننے کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے پچھلی روایت میں حدیث پاک میں بیان کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ادھر ہم بتاتے ہیں کہ جب تک تم کو میں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک ایمان کو مکمل نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ایک دفعہ بندہ حیران تو ہو جاتا ہے، پریشان تو ہو جاتا ہے کہ سرکار نے مجھے یہ کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، مجھ میں کیسی کیا غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دوبارہ سے،
اس بیان کے بعد دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں، میری جان تو کیا قیمت اس کی، کیا حیثیت اس کی، میری جان سے بھی بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اطمینان ہو گیا ہے، اب تسلی ہو گئی ہے، اے عمر تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے، کامل ہے۔ اے عمر رضی اللہ، اس روایت کو بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے اس بات کو واضح طور پر تجدید ایمان کے طور پر اس بات کو دہرانے میں، کہ شاید ہم نے پہلے کبھی اس چیز کو دل سے زبان سے اقرار نہ کیا ہو، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم کرنے والا ہوں، اختتام کرنے والا ہوں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، تو ہمارا ایمان تازہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے ہم کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں نا، سسٹم کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ وہ تیز ہو جائے، بہتر ہو جائے، جو ہم اس کو کمانڈ کریں وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے، اس پر عمل کرے، تو اسی طرح سے ہمارا جو ایمان ہے نا، یہ ہمارے کندھوں پر جو محافظ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، نگران فرشتے جو ہیں، یہ فرشتے جو ہیں نا، کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے حساب کتاب لکھتے ہیں۔ تو کل یہ شاہد ہوں، یہ گواہ ہوں کہ جو بائیں بازو، بائیں شولڈر والا فرشتہ ہے، دائیں شولڈر والا فرشتہ ہے، دائیں والے نے تو نیکیاں ہی لکھنی ہیں، اس نے نیکیاں لکھنی ہیں، اس کے پاس قلم بھی ہے، اس کے پاس کاغذ بھی ہے، وہ لکھتا جا رہا ہے، وہ نیکیاں تو لکھتا ہی جائے گا۔ لیکن یہ والا جو فرشتہ ہے نا، اس کو موقع نہ دیں کہ یہ کوئی غلطی کرے، آپ غلطی کریں اور یہ لکھے اس طرح سے۔ تو بس